بسم الله الرحمن الرحيم کرم کرم اتاری سی ڈی سینٹر داتا دربار مارکیٹ نزد مکتبہ اعلی حضرت لاہور علماء اکرام کے آڈیو ویڈیو بیانات مناظروں اور نعتوں کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈی کا معیاری مرکز پروپرائٹر محمد افضل اتاری فون 0300463592 آج کی اس نشست میں وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا جو ہمارے دین کی بنیاد اور اساس ہے. چونکہ ذات باری تعالیٰ پر جتنا تیقن پختہ سے پختہ تر ہوگا اس قدر ہی عمل کی طرف انسان کا رجحان پیدا ہوگا اور توحید کا فیضان اور نور تبھی انسان کو نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، میں اور آپ ممکن الوجود ہیں. اللہ کا شریک ممتنع الوجود ہے، یعنی اللہ کا شریک ہونا یہ ممکن ہی نہیں. ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ہم ہیں تو ٹھیک، نہ ہوتے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا اس کائنات میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود واجب ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. وجود سے مراد جسم نہ لیا جائے، وجود سے مراد اس کا پایا جانا، اس کا ہونا، اس کی موجودگی. تو یہ آج کا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر ہمارا تیقن ہے، باوجود کہ وہ عقل و خیال، فہم و خرد کے دائروں سے برا ہے. اکبر الہٰبادی نے کہا تھا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. ایک ایسی ہستی جس کا عقل بھی تعاقب نہیں کر سکتی، خرد کی حدود سے وہ ورا ہے، فہم و ادراک سے وہ بالا ہے. قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ، قوت لامسہ، ان سب کی حدود سے وہ ورا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اتنا یقین کہ بعض صوفیہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ہونے کا وہ یقین نہیں ہے جو اس کے ہونے کا یقین ہے. تو اتنا یقین، اتنا پختہ اذعان کیسے پیدا ہوا؟ تو پہلی بات یہ ذہن نشین کریں کہ کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے صرف آنکھ سے دیکھنا ہی شرط نہیں ہے کہ کسی چیز کا وجود متحقق ہو کہ ہم اس کو آنکھ سے دیکھیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آنکھ نہیں بھی دیکھتی، ان کے وجود کو ہم تسلیم کرتے ہیں. میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر کوئی مجھے نہیں بھی دیکھ رہا تو اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی گفتگو کر رہا ہے، اور اگر وہ میری آواز سے، میرے لہجے سے شناسا ہے تو اسے یہ یقین ہے کہ کون گفتگو کر رہا ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ کسی چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اس کا ادراک قوت باصرہ سے ہی ہو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ابھی علوم دینیہ سے فارغ ہوا تھا کہ ایک دہریے سے میری گفتگو ہوئی، اور وہ ایک بڑی پختہ سی بات اپنے حساب سے لے کر کے آیا، اور اس کا خیال تھا کہ میں نے اس کو نیچا دکھا دینا اس سے. وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. میں نے پورے وثوق سے کہا کہ ہاں، اس کی ذات صرف موجود ہی نہیں بلکہ اس کی ہستی واجب الوجود ہے. تو وہ کہنے لگا میں آپ سے اس حوالے سے بات کرنے آیا ہوں، میں نے لمبی بات نہیں کرنی، 2 لفظی بات کرنی ہے. میں نے کہا کرو. کہنے لگا اگر اللہ موجود ہے تو مجھے دکھاؤ. میں نے اس کو کہا میاں، ہر شے جس کا وجود متحقق ہو لازمی نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے. کچھ چیزوں کا تعلق سننے سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق چکھنے سے ہے، کچھ چیزوں کا تعلق سونگھنے سے ہے،
کچھ چیزیں ان کا تعلق عقل سے ہے، 2 دونی 4 اس کا تعلق عقل سے ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ موتیا ہے، یہ نسرین ہے، یہ نسترن ہے، یہ چمبیلی ہے، اس کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر موتیا آنکھ میں ڈال بھی دیا جائے تو پھر بھی نہ پتا چلے کہ یہ موتیا ہے یا گلاب ہے، اس کا تعلق قوت شامہ سے ہے۔ یہ گرم ہے، یہ سرد ہے، اس کا تعلق قوت لامسا سے ہے۔ آنکھ نہیں دیکھ سکتی کہ گرم ہے یا سرد ہے، تو ہر شے کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا نہیں بھائی سیدھی بات ہے کہ یہ بڑا شور ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اگر اس کی ذات ہے تو مجھے دکھاؤ، مجھے دکھا دو گے تو میں مان جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ میری اس تفصیل کے باوجود بھی اس کی بات سمجھ میں نہ آئی کہ ہر چیز کا تعلق دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح کا بندہ ہو بات بھی پھر اس طرح کی ہوتی ہے، تو میں نے بھی اپنے تیور کو بدلا۔ میں نے کہا میاں میں تیرے سے کیا بات کروں، تیرے میں تو عقل ہی نہیں ہے، کوئی عاقل ہو سمجھدار ہو تو میں اس سے بحث بھی کروں۔ وہ کہنے لگا میری اتنی تعلیم ہے اور فلاں فلاں دانشگاہ، اس سے میں علم حاصل کرتا رہا ہوں، اور آپ نے یہ سادہ سا جملہ کہہ دیا کہ آپ میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میاں اگر عقل ہے تو دکھاؤ۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تم عقل دکھا دو میں خدا دکھا دیتا ہوں۔ تو عقل آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ عقل کیسے دیکھیں گے؟ کسی شخص کی گفتگو سے پتا چلے گا یہ عاقل ہے، کسی شخص کی عادات سے پتا چلے گا یہ سمجھداری والے کام کر رہا ہے۔ تو آنکھ سے عقل نہیں دیکھی جا سکتی، بلکہ عاقل کی عادات سے، عاقل کی گفتگو سے، عاقل کی تحریر سے، اس کی نشست و برخاست کے انداز سے جانا جاتا ہے کہ یہ عاقل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی ہے، فہم و ادراک سے بھی مبالغہ ہے، لیکن کائنات کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو ہمیں اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ عاقل تو اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیف تکفرون باللہ، بھلا تم اللہ کے منکر کیسے ہو سکتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم خود مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم نے پلٹ کے اس کے حضور ہی جانا ہے۔ تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، تمہارا تو تشخص ہی نہیں تھا، تمہاری تو ذات بھی نہیں تھی۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس کا تو ذکر تک نہیں تھا انسان کا، پھر اس کو عدم سے وجود کس نے بخشا؟ اس کو رنگ اور روشنی کس نے دی؟ اس کو عقل و خرد کا چراغ کس نے عطا کیا؟ اس کو فہم و ادراک کا نور کس نے دیا؟ اس کو 2 آنکھیں، 2 کان اور ناک کس نے دی؟ اور اس کو بازوؤں میں طاقت کس نے ڈال دی؟ ذرا غور تو کرے، یہ تو تھا ہی نہیں، اس کو وجود کس نے بخشا؟ ایک گندے قطرے سے اس کو کیا خوبصورت شکل دے دی گئی۔ ذرا اپنے طرف غور کر لے، اپنی ذات کی طرف غور کر لے تو رب کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیف تکفرون باللہ، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ذرا تم دیکھو کہ تم خود ہی نہیں تھے، پھر ذرا اپنے انفس کے اندر دیکھو کہ اس نے تمہیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے، اور تمہارے اندر اس کے قدرت کے کیا کیا کرشمے ہیں۔ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے من میں ہی جھانک لو۔ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنے من میں جھانک کر کے دیکھو نا، تمہاری ذات کے اندر ہی تو اس کی ہستی کے دلائل موجود ہیں، تمہاری ذات کے اندر ہی تو اس کے وجود کو تسلیم کرنے کی کتنی دلیلیں موجود ہیں، جن کی طرف تم غور کرو اور تدبر کرو تو تم انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اب بات لمبی ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے 2 طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ جو چیز آنکھوں کے سامنے ہو اس کو تو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو تو اس کو ماننے کے لیے 2 طرح کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ ایک استدلال منطقی اور دوسرا قانون شہادت۔ استدلال عقل یا منطقی دلائل وہ کیا ہیں؟ وہ آفاق اور انفس کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو اللہ نے اپنی ذات پر حضرت
انسان کو عطا کی اور کہا ذرا غور کر کہ میری ذات موجود ہے کہ نہیں ہے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ اس کی ذات کا پتہ بتاتا ہے، پتا پتا اس کی ذات کا پتہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر اپنی ہستی کے دلائل دیے کہ ذرا غور کرو، اس کائنات کے اندر دیکھو اور تفکر اور تدبر کرو کہ یہ کائنات یوں ہی تو مارز وجود میں نہیں آ گئی، بلکہ اس کا کوئی سانے، اس کا کوئی بنانے والا موجود ہے۔ اور ایک بڑی سادی سی دلیل، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر، فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونہا تم دیکھ رہے ہو اس بات کو، دنیا کے سارے معمار اکٹھے ہو جائیں، 1 فٹ کی ٹائل بغیر کسی سپورٹ کے کھڑی نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا آسمان اور 1 ستون بھی نہیں ہے، اور کہا کہ ذرا بار بار دیکھو اس کی طرف۔ سورۃ الملک کا ابتدائیہ پڑھیے، فرمایا بار بار دیکھو اور پھر نظر دوبارہ اٹھا کے دیکھو، تمہیں خالق کی تخلیق میں کوئی کجی نظر آتی ہے، کوئی کمی نظر آتی ہے، کہیں کوئی پھٹن نظر آئی تمہیں، کہیں کوئی نقص نظر آیا، کہیں کوئی ناہمواری نظر آئی؟ کہا نظر کو پھر دوبارہ اٹھاؤ اور پھر دیکھو کہ تمہارے رب نے یہ کیسی صورت تراشی ہے، اور اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ رب کی تخلیق کا شاہکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ کائنات خود بخود تو نہیں بن گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا تو موجود ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خود بخود تیغے نشد۔ ملا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی، اور کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا۔ تو کوئی سانے موجود ہے جو لوہے کو تلوار کا روپ دینے والا۔ نیوٹن جس نے کش ثقل کا نظریہ دریافت کیا، بڑا نامور سائنسدان ہے، لیکن یہ اللہ کے وجود کا منکر نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی عاقل وجود باری کا منکر نہیں ہو سکتا۔ حکیم نیٹشے کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن تھا لیکن اس کا دماغ کافر ہو گیا۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف حکیم نیٹشے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے۔ یہ الگ بات کہ غفلت کے پردے پڑے رہیں اور اس کی آنکھوں سے وہ پردے نہ ہٹیں اور وہ وجود باری کا اقرار نہ کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر شخص کے سینے میں اللہ کی محبت کا تخم رکھا گیا ہے اور اس کا دل یقیناً مومن ہوتا ہے۔ اور اس پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال، کہا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اب اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح کے والدین ہوں گے بچہ اس طرح کا ہو جائے گا، لیکن اس کی فطرت کے اندر اللہ نے اسلام رکھا ہوا ہے، تو وہ کیسے اللہ کی ذات کا اور اس کی ہستی کا انکار کر سکتا ہے؟ تو کوئی بھی عاقل وجود باری کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو نیوٹن نے اجرام فلکیہ کا ایک ماڈل تیار کیا جس میں کواکب کی گردشیں سب کچھ بنایا اس نے، بلکہ سورج کے ساتھ اس نے ایک لیمپ بھی لگایا جس سے روشنی نکلتی تھی، اور وہ باقی جو مدار میں ستارے اور سیارے تھے ان پر عکس پڑتا تھا، جس سے وہ سب جب وہ اس کا ہینڈل گھماتا تو وہ سب میں روشنی آتی۔ تو نیوٹن کا ایک دوست تھا جو وجود باری کا انکار کرتا تھا، اتفاق سے وہ آ گیا، تو اس نے اس کو وہ اجرام فلکیہ کا وہ ماڈل دکھایا، تو وہ اشش کر اٹھا اور بے ساختہ کہنے لگا یہ کس نے بنایا؟ تو نیوٹن مسکرا کے کہنے لگا کسی نے نہیں بنایا، خود بخود بن گیا۔ اس نے کہا خود بخود کیسے بن گیا؟ تو نیوٹن کہنے لگا جب ایک ماڈل خود بخود نہیں بن سکتا ہے تو جو اصل ہے وہ خود بخود کیسے مارز وجود میں آ گیا ہے؟ تو جب اس کا کوئی سانے موجود ہے تو پھر اس کا بھی کوئی سانے موجود ہے۔ اور کہتے ہیں کہ نیوٹن کا وہ دوست جو تھا اس بات کو سن کر توحید پر ایمان لے آیا تھا، اس نے وجود باری کا اقرار کر دیا تھا کہ واقعہ کوئی جو ہے وہ موجود ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہ ہو تو یہ کائنات کا نظم و نسق برقرار نہ رہ سکے۔ بلکہ وہ کسی بڑھیا سے کسی نے پوچھا تھا نا، وہ چرخہ کاٹ رہی تھی کہ اللہ کے ہونے کی دلیل، اس نے کہا میرا چرخہ، کہا یہ عجیب بات ہے، کہا میں چلا رہی ہوں تو یہ چل رہا ہے، اگر میں نہ چلاؤں تو یہ چل ہی نہیں سکتا،
یہ جو زمین و آسمان کا چرخہ چل رہا ہے یہ اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو چل ہی نہیں سکتا۔ کہا اچھا پھر اللہ کے ایک ہونے کی دلیل؟ کہا وہ بھی میرا چرخہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں ایک ہوں تو ایک سمت پہ چلا رہی ہوں، ایک ڈگر پہ چلا رہی ہوں۔ اگر دو عورتیں ہوتی، ایک کہتی کہ میں نے ادھر چلانا ہے، میں کہتی میں نے ادھر چلانا ہے، درمیان میں چرخہ ٹوٹ جاتا۔ اگر دو خدا ہوتے، ایک کہتا میں نے سورج مشرق سے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا میں نے مغرب سے طلوع کرنا ہے، اگر ایک دوسرے کی مان لیتا تو ماتحت ہو جاتا، جو ماتحت ہوتا وہ خدا نہ ہوتا، اور اگر نہ مانتے تو جھگڑا بن جاتا، تو وہ مشرق سے نکالتا، وہ مغرب سے نکالتا، درمیان میں آ کے چرخہ ٹوٹ جاتا۔ تو میرا چرخہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ دو نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ امام شافعی سے کسی نے پوچھا، آپ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر لکھ رہے تھے، کسی نے کہا کہ اللہ کی دلیل، آپ کی نظر اٹھی، سب سے پہلے شہتوت کا درخت ہی نظروں کے سامنے آیا۔ کہا یہی شہتوت کا درخت اس کی ذات پہ دلیل ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، جو چیز سامنے آئی اس کو دلیل ٹھہرا دیا۔ کہا دیکھو یہ درخت ہے شہتوت کا، اس کی جڑیں اور رنگ کی ہیں، شاخیں اور رنگ کی ہیں، اور اس کے پتے اور رنگت کے ہیں، اس کے اوپر پھل کچا ہو تو رنگ اور ہے، پک جائے تو رنگ اور ہے، اور اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے، اور اگر اسی کے پتے ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی چوسے تو شہد بنتا ہے۔ میٹیریل ایک ہے، نتائج کئی ہیں، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو کائنات کے اندر کتنے دلائل آفاق و انفس کے اندر پھیلے ہوئے جو اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، فرمایا یہ دیکھتے کیوں نہیں اونٹ کو کہ ہم نے اس کو کیسے تخلیق کیا، اتنا بڑا جانور چھوٹا سا بچہ بھی لے کے جا رہا ہے، اور پھر یہ اونٹ مہینوں تک پانی نہ بھی پیے پھر بھی گزر اوقات کرتا ہے، اور ریسرچ کی گئی ہے کوئی اس کے اندر اضافی پانی سٹور کرنے والی چیز بھی نہیں ہے۔ ہاں اس نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں کہ دو اضافی حدودیں ہیں اس کے اندر جو سلنڈر کا کام دیتی ہیں، اور ہوا سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کو جو ہے وہ سٹور کر دیتی ہے، اور پانی کا کلیہ H2O، جو ہائیڈروجن 2 درجے اور آکسیجن 1 درجہ، جب ان دونوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے۔ تو یہ اس مقدار سے اندر ہی اندر کیمیائی عمل کرتا ہے اور جس سے پانی بن جاتا ہے، اور یہ کئی مہینے بغیر پانی کے چلتا ہے، اور پھر کتنا بوجھ اٹھاتا ہے۔ پھر جانور مختلف طرح کے ہیں، کچھ سواری کے کام آتے ہیں، کچھ دودھ دیتے ہیں، اور کچھ اور جو ہے ان سے کچھ جمال و حسن جن سے ٹپکتا ہے اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، لیکن اونٹ میں یہ ساری خصوصیتیں جو ہیں وہ دودھ بھی دیتا ہے، وہ سامان بھی اٹھاتا ہے، اور وہ سواری کے کام بھی آتا ہے، اور باقی سواریوں پر خود بیٹھنا پڑتا ہے، اور جو ہے چھلانگ لگا کے، لیکن یہ اپنے سوار کے لیے خود نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک اونٹ کے اندر کتنا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ذرا اس اونٹ کو دیکھ لیں، یہ اس کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو دیکھیں کہ اس کو کیسا بلند کر دیا گیا، کہ ایک جو ہے وہ ستون بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کھڑا، صدیوں سے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو دیکھو کہ یہ کس طرح پھیلا دی گئی ہے، پہاڑوں کو دیکھو کہ یہ کس طرح میخوں کی صورت میں زمین کی چھاتی میں گاڑ دیے گئے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی طرف انسان غور کرے، کہیں فرمایا کہ دیکھو اس نے سائے کو کیسے پھیلا دیا، کیف مد الظل، یہ کیسے سائے ہیں، بالکل سایہ تھا اب روشنی پھیل رہی ہے، اور پھر سایہ نہ جانے کہاں غائب ہو جائے گا، سمٹ جائے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ سورج جب غروب کی طرف مائل ہوگا تو سائے پھیلتے چلے جائیں گے۔ کہا ذرا ان پہ غور کرو، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ نکالی۔ مرغ اور افار یہ دو درخت ہیں جو جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، بالخصوص عرب میں۔ جب ان کی شاخ توڑیں تو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، اتنے تر ہوتے ہیں، لیکن جب دونوں شاخوں کو آپس میں ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے۔ تو پانی سے آگ کیسے نکلتی ہے؟ کوئی ہے نہ جو پانی سے بھی آگ نکال رہا، اس لیے اس کی ذات پہ دلیل ہے۔ ایک اور دلیل ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، کہ اس نے دو دریا جاری کیے،
یہ سخت کڑوا ہے، یہ سخت میٹھا ہے، اور کڑوا میٹھا نہیں ہوتا، میٹھا کڑوا نہیں ہوتا، درمیان کے اندر کوئی آڑ بھی نہیں ہے۔ سمندر کے اندر پانی کی روئیں چلتی ہیں، چاند جو ہے وہ جوبن پہ ہوتا ہے، تو جو سمندر کے اندر جو مد و جزر ہے جس کو ہم جوار بھاٹا کہتے ہیں وہ بھی پورے عروج پہ ہوتا ہے۔ یہ چاند کشش ڈالتا ہے۔ میں رات ہی تجزیہ پڑھ رہا تھا چاند اور مد و جزر کے حوالے سے کہ وہ مخصوص ایک فاصلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور اگر اس سے نیچے چاند آ جائے تو اس قدر زوردار مد و جزر پیدا ہو کہ زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہ رہے، ایسا پانی ٹکرا جائے، اور قیامت کے دن جب یہ نظام ٹوٹے گا تو ایسے ہی ہوگا۔ تو وہ جوار بھاٹا، وہ مد و جزر جو اس کی کشش سے جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتا ہے اور پانی کی لہریں بلند ہوتی ہیں۔ اچھا مجھے کہنے دیجئے رک کے، اگر یہ چاند سمندر میں جوار بھاٹا پیدا کر سکتا ہے تو آمنہ کا چاند دلوں میں جوار بھاٹا پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ تو وہ سمندر کے اندر پھر اس سے پانی کی روئیں بنتی ہیں اور سمندر کے اندر پانی چلتا ہے، تو ان کے اندر دو روؤں کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا جو اب تحقیق اور ریسرچ کے بعد وہ دریافت بھی ہو چکی ہیں، آب شور اور آب شیری کے نام سے۔ اور سمندر میں دو پانی کی روئیں چلتی ہیں اور میلوں تک اکٹھی چلتی ہیں، اور دونوں کے درمیان کوئی دیوار پہاڑ بھی نہیں ہے، جاتی بھی اکٹھی ہیں، پانی کے اندر پانی چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اکبر ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ سخت میٹھا ہے اور اس کے پینے سے تسکین ہوتی ہے اور یہ حلق سے آرام سے اتر جاتا ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ دوسری جو ساتھ رو بہ رہی ہے یہ سخت کڑوی ہے، اور کڑوی اس کی کڑواہٹ میں کمی نہیں آتی ہے، یہ میٹھی ساتھ چل رہی ہے، اور اس کڑواہٹ سے میٹھی کی مٹھاس میں کمی نہیں آتی ہے۔ جبکہ دنیا کا کوئی شخص مجھے ایسا دکھاؤ کہ ایک ہی برتن میں دو طرح کے پانی ڈال لو اور پھر ان کو الگ الگ کر کے تو دکھاؤ، لیکن سمندر میں سخت کڑوی رو بھی چل رہی ہے اور سخت میٹھی رو بھی چل رہی ہے، درمیان کے اندر پردہ نہیں ہے، کڑوی کڑوی رہتی ہے، میٹھی میٹھی رہتی ہے۔ کڑوی کو اللہ میٹھا نہیں ہونے دیتا اور میٹھی کو اللہ کڑوا نہیں ہونے دیتا۔ کہا یہ کون ہے اس کے سوا جو ان کو روکے ہوئے ہے؟ تو کہا وہ وہی رب ہے جس نے سمندر کے اندر دو روؤں کو جاری کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کی ذات کی دلیلیں ہیں، اور کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ایسے ہزاروں دلائل ہیں جو ہمیں اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں، اور ہمیں اس سمت ہماری توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ مالک اس نے یہ نظام کائنات بنایا ہے، یہ شمسی اور یہ قمری نظام، ان کا آپس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہوتا، پھر زمین کو کس طرح ہمارے لیے بچھایا گیا، پھر یہ رنگا رنگ پرندے، ہمارے لیے درخت، گندگی کے ڈھیر کے اوپر بھی گلاب کا بیج ڈال دو تو جب وہ اگے گا تو اس گلاب سے بھی خوشبو آئے گی، جبکہ اس نے غذا کہاں سے لی ہے، اور پھر وہ ایک ہی طرح کی زمین سے، ایک ہی طرح سے پانی سے، سرابی سے پھل نکلتے ہیں، لیکن ان کی خاصیات الگ الگ ہوتی ہیں، بلکہ ایک ہی درخت کی خصوصیات الگ ہوتی ہیں۔ یہ جو ببول ہے جس کو ہم ککر کہتے ہیں، یہ طب کی دنیا کے اندر اس کا بڑا نام ہے، اس کی جڑوں کی تاثیر اور ہے، اس کی چھال کی تاثیر اور ہے، اور اس کے پتوں کی تاثیر اور ہے، اور اس کے اوپر پھلیاں لگتی ہیں ان کی تاثیر اور ہے، اور زرد رنگ کے پھول لگتے ہیں ان کی تاثیر اور ہے، اور وہ پھلیاں جو ہے وہ خشک کی جائیں سائے کے اندر تو ان کی تاثیر اور ہے، اور دھوپ میں خشک کر لی جائیں تو ان کی تاثیر اور ہے۔ چیز ایک ہے، مٹی ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، پرورش ایک آب و ہوا نے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شے کے اندر اتنا کچھ رکھ دیا، یہ اللہ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے اس کی ذات کے دلائل۔ عقلی طور پہ انسان اس بات پر قائل ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس نے اس کائنات کے نظم و نسق کو چلایا ہوا ہے، لیکن دوسری بات، کسی کے وجود کو ماننے کے لیے صرف عقلی دلائل ہی کافی نہیں ہوتے، قانون شہادت یہ ایک اہم ذریعہ ہے کسی کے وجود کو تسلیم کرنے کا۔ اور میں ان جملوں پہ آپ سے توجہ چاہوں گا۔ اللہ کی ذات پر سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں عقلی دلائل موجود ہیں۔ آفاق و انفس کے اندر پھیلے ہوئے کتنے دلائل ہیں جو اس کی ذات کا پتہ دیتے ہیں۔ انسان باہر نہ دیکھے، اپنے اندر ہی دیکھ لے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسان ہیں، ان کی شکلوں میں مشابہت نہیں ہے،
یہ نشان انگوٹھا ہے، فنگر پرنٹ جسے کہتے ہیں، ان کے اندر مشابہت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دیکھ لیں آپ، دو آدمیوں کے آپس کے اندر جو ہے وہ نشان انگوٹھا نہیں ملیں گے، بلکہ یہ درختوں کے جو پتوں کے اندر ریشے ہوتے ہیں، کمپیوٹر پہ تجزیہ کر لیں ان پہ، ایک درخت پہ 1,00,000 پتے بھی ہیں تو ہر ایک کا فرق ہوگا دوسرے سے۔ یہ اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اور اسی طرح انسان کا اندر کے نظام ہے بہت سارے، اس کا دماغی سسٹم ہے، کہتے ہیں اگر اس کا کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا کمپیوٹر ایک انسان کے دماغ سے بنے۔ یہ اللہ نے ایک انسان کو جو ودیت کیا ہوا ہے، اور کئی سسٹم لگائے ہوئے ہیں۔ یہ یونان کا ایک بہت امیر ترین شخص تھا اوناسس، اس کا ایک سسٹم خراب ہو گیا، کیا کہ اس کے یہ جو پپوٹے تھے، یہ اپنی مرضی سے اللہ نے جو سسٹم لگایا ہوا ہے قدرتی آٹومیٹک سسٹم، ادھر سے تنکا اڑا ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، اس کے پٹھے کام کرنا چھوڑ گئے، اب وہ اپنی مرضی سے آنکھ نہیں کھول سکتا تھا۔ ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا دیتے اور آنکھ کھولتے اور پھر بند کر دیتے۔ کسی نے کہا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو، کہا کاش اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے دولت لگانی پڑے تو کتنی لگائے گا؟ کہا ساری لگا دوں گا۔ تو ہم کبھی اس کا احساس بھی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے، تو یہ قدرتی سسٹم لگایا ہوا ہے۔ تو جو ہی جو ہے وہ عزم ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، تو پلک بند ہو جاتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنے اندر دیکھے، اس کی زبان پہ 4,000 پھیلے ہوئے پٹھے ہیں، جو ہے وہ احساس کرتے ہیں کہ اس میں کرواہٹ ہے، اس میں جو ہے وہ نمک ہے، اس کے اندر مٹھاس ہے، اور اس طرح اس کے نظام انہضام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، یہ جگر کا نظام ہے۔ انسان غور کرے، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر وہ باہر دیکھنے کی جو اس کے پاس فرصت نہیں ہے تو کہا ذرا اپنے اندر ہی جھانک لے، وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا اپنے من میں جھانک کر کے دیکھو، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب یار نو اپنے اندر وچ۔ لیکن کسی چیز کو منوانے کے لیے یا تو دلائل عقل دیے جاتے ہیں۔ اس کی میں سادہ مثال دوں گا، میں کہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں تو ایسا ماحول نہیں ہے، میں اپنا یہ دعویٰ آپ سے منوانا ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو میں کس طرح منواؤں گا؟ دو طرح کے دلائل ہیں، ایک تو عقلی دلائل، منطقی دلائل، اور ایک قانون شہادت۔ عقلی دلائل وہ جس طرح کہ میں نے یہ پیش کیے، تو میں کہوں کہ یہ دیکھو یہ شخص ابھی آیا ہے، اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، اتنی گرمی تو نہیں ہے کہ پسینے سے بھیگ جائیں، اور پھر یہ حال میں آیا تو یہ کپڑوں سمیت ہی غسل کر کے تو نہیں آیا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ باہر بارش سے یہ بیچارہ بھیگ آیا ہے، تو بارش ہو رہی ہے۔ یہ عقلی دلیل آپ کے کسی گوشے میں آ جائے اور آپ اس کو تسلیم کر لیں اور میرے دعوے کو تسلیم کر لیں۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ کپڑوں سمیت غسل کر کے آیا، ایسا بھی ممکن ہے۔ تو جس کو میں نے عقل سے بنوایا اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے، وہ شخص انکار کر دے کہ ایسا نہیں ہے تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو کسی شے کے وجود کو منوانے کے لیے ایک تو عقلی دلائل دیے جاتے ہیں، دوسرا کیا ہے کہ قانون شہادت۔ میں کہتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے اور یہ میں نے عقلی دلیل دی کہ یہ شخص دیکھو اس کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، آپ نے تسلیم کر لیا، میرا موضوع ختم ہو گیا۔ لیکن آپ اگر تسلیم نہیں کرتے عقل پہ، آپ کہتے کہ نہیں ہم نہیں اس بات کو مانتے، تو میں کیا کروں گا؟ میں آپ میں سے کسی شخص کو کھڑا کروں گا جو معتبر ہوگا، اور اس کو کھڑا کر کے کہوں گا جناب آپ بتائیں باہر بارش ہو رہی ہے؟ وہ کہے ہاں جناب بارش ہو رہی ہے۔ آپ کا فرض کرو ماننے کا پروگرام نہ ہو تو آپ کہیں ہم اسے بھی نہیں مانتے، تو میں کیا کروں گا؟ میں دوسرا آدمی کھڑا کر دوں گا، آپ کو وہ گواہی دے گا، آپ کہیں کہ ہم اسے بھی نہیں مانتے، میں تیسرا آدمی کھڑا کر دوں گا، آپ کہیں میں اسے بھی نہیں مانتا، تو میں کیا کروں گا؟ جب جس کو بھی میں کھڑا کروں آپ انکار کرتے چلے جائیں تو میرے پاس ایک ہی حل رہ جائے گا کہ میں اس موضوع کو چھوڑ دوں گا کہ آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ عقلی دلائل دیے، آپ نے تسلیم نہ کیا، میں نے گواہی دلوائی، آپ نے تسلیم نہ کیا۔ اللہ کی ذات پہ عقلی دلائل لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، اور گواہی کے طور پہ 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کی گواہی اس کی ذات پہ موجود ہے، اور سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور اتنے لوگوں کا ایک نقطے پہ متفق ہونا منطق کی زبان کے اندر متواترات کہلاتا ہے، اور متواتر کا انکار عقلاً نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ پاکستان کے خطے میں ایک شہر ہے کراچی، تو اتنے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی شخص دیکھ بھی آئے تو اس کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اتنے لوگوں کی خبر
اور اتنے لوگوں کا ایک بات کہنا، اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں متواترات۔ اللہ کی ذات پر ایک نہیں، 1,00,000 کئی ہزار نبیوں نے گواہی دی، اور ہر نبی اپنے دور کا معتبر شخص تھا۔ لیکن قوم کا انکار اگر نبیوں کو نہیں مانتی، کہتی ہے لستا مرسلا، ہم تجھے نہیں مانتے، تو پھر کیا حل ہوگا؟ تو ذرا میں آپ کو منوانا چاہتا ہوں کہ باہر بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ میں 10 20 50 گواہ کھڑے کیے، انہوں نے گواہی دی، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ میں سمجھوں گا آپ ماننا نہیں چاہتے، تو میرے پاس ایک ہی حل ہے، اور وہ کیا؟ توجہ اس پہ چاہوں گا۔ وہ یہ کہ میں وقتی طور پہ اس موضوع کو کلوز کر دوں گا، ختم کر دوں گا، کہ آپ تو ماننے پہ نہیں ہیں، ضد میں آ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد باتوں باتوں کے اندر میں آپ کو حاجی صاحب کے بارے میں پوچھوں کہ ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ آپ کو بھول گئے، وہ موضوع جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ کہیں یہ ہمارے شہر کی زینت ہے، ہمارے علاقے کا وقار ہے، ایک معتبر ہستی ہیں، آپ ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکیں، میں آپ سے وہ لکھوال بھی لوں، آپ اقرار بھری بزم میں کر بھی دیں ان کے بارے میں، پھر ان کے بعد میں کہوں جناب آپ ذرا 2 لمحوں کے لیے زحمت کیجئے اور باہر دیکھ کے آئیے کہ بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ یہ جائیں اور دیکھ کر کے آئیں اور پھر یہاں کھڑے ہو کے گواہی دے۔ اب آپ انکار کرنا چاہیں بھی تو میں تو نہیں مکرنے دوں گا آپ کو، چونکہ میں نے ایسے شخص سے گواہی دلوائی ہے کہ جس کا اقرار میں نے آپ سے پہلے لے لیا ہے۔ میں نے جس کو بھی کھڑا کیا آپ نے انکار کر دیا، میں نے جس سے بھی گواہی دلوائی آپ نے کہا نہیں مانتے ہم، تو میں نے اس بات کو مختصر کیا، چھوڑا، اور میں نے پھر ان کے بارے میں پہلے پوچھ لیا، اور جب انہوں نے گواہی دی تو پھر آپ انکار کرنا چاہیں گے تو اصولاً انکار کر نہیں سکتے، انکار کریں گے تو آپ جھوٹے کہلائیں گے، میں سچا کہلاؤں گا۔ اللہ نے ہر نبی بھیجا، قوموں نے کہا لستا مرسلا، ہم نہیں مانتے۔ جب تجھے نہیں مانتے تو تیرے دعوے کو کیسے مانے؟ تجھے نہیں مانتے تو تیرے رب کو کیسے مانے؟ کہا محبوب 40 سال تو اعلان نبوت نہیں کرنا، 40 سال تک تو نہیں بولنا، 40 سال تک ذرا یہ بولنے، میں ان کی رائے تیرے بارے میں لے لوں ان سے۔ اب انہوں نے صادق بھی کہا اور امین بھی کہا، کہا کہ نہ کہا۔ لوگ کہتے ہیں 40 سال حضور کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نبی ہوں یا نہیں۔ میاں یہ تو حوصلہ ہے نبی کا کہ 40 سال بولتے نہیں۔ آج کوئی منسٹر بن جائے، کوئی ناظم بن جائے، فائرنگ کر کے جب تک پورے محلے کو بتا نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے چین ہی نہیں آتا۔ لیکن میں قربان نہ جاؤں محمد عربی پہ کہ سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا ہوا ہے، 40 سال تک بولتے ہی نہیں، 40 سال تک نہیں بولے ہیں، جبکہ فرمایا کن تو نبی و آدم بین الروح والجسد، نبی تو میں اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، لیکن 40 سال نہیں بولے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات کو منوانا مقصود تھا۔ حضور بھی اگر ماں یا ہوش میں کہہ دیتے کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں تو قوم کہتے لستا مسلم، تجھے بھی نہیں مانتے، بات ختم ہو جاتی۔ یہ تو نبوت کی آخری کڑی تھی، آخری گواہی تھی، اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہونا تھا، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہنی تھی۔ اس لیے کہا محبوب 40 سال تک تو نہیں بولنا، 40 سال تک ذرا یہ بول لیں، تجھے صادق بھی کہہ لیں، امین بھی کہہ لیں، اچھا محبوب اپنی امانتیں بھی تیرے گھر میں رکھ لیں۔ 40 سال تک انہوں نے امین بھی کہا، صادق بھی کہا، امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھی۔ کہا محبوب اب اٹھ تو میری گواہی دے۔ تو محبوب فاران کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور قریش کو کھڑا کیا۔ حضور اونچی جگہ پہ کھڑے تھے۔ کہا لوگوں اگر میں کہوں پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر آ رہا جو تمہیں کچل دے گا تو کیا اس میری بات کو تسلیم کرو گے؟ کیونکہ حضور ایسی جگہ پہ کھڑے تھے جہاں وہ قریش بھی نظر آتے تھے اور دوسری سمت بھی نظر آتی۔ صوفیہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضور کا اشارہ اپنے مقام نبوت پہ تھا کہ میں نبوت کی اس اونچی مسند پہ کھڑا ہوں جہاں دنیا کو بھی دیکھتا ہوں، آخرت کو بھی دیکھتا ہوں۔ تمہاری نظر صرف ایک سمت ہے اور میں ادھر بھی دیکھتا ہوں۔ تو کہا میں اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اگر کہوں ادھر سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا مانو گے؟ کہنے لگے نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں تم سچے ہو۔ کہا میری صداقت پہ اتنا یقین ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر مان جاؤ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ اب انہوں نے کہا تبن لک ہنالک سائر الیوم الہذا جماعتنا، یہ ابو لہب نے کہا کہ صبح سے لے کر اس لیے جمع کیا تھا، تبن لک معاذ اللہ، یہ اس نے گالی دی تبن لک۔ اور جب گواہ پہ بحث مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، گواہ کے اوپر بحث کا موقع دیا جاتا ہے، اور اس وقت اگر جو اعتراض کرنا ہو گواہ پہ کر لو،
جب گواہ پہ بحث مکمل کر لی جائے اور وہ دے گواہی، اور اب کوئی کہے ہم اس گواہ کو نہیں مانتے، تو عدالت توہین لگاتی ہے. عدالت کہتے خبردار اب بولے تو. جب گواہ پہ بحث کا موقع دیا تو اس وقت کہاں گئے تھے؟ اب اگر کوئی بات کرے تو عدالت جھڑکتی ہے اور توہین عدالت لگتی ہے. تو 40 سال تک توحید کے اس گواہ پر بحث کا موقع دیا گیا تھا. اس وقت انہوں نے صادق کہا اور امین کہا، اور جب بات گواہی پہ آئی اور ابو لہب بولا تبن لکا ہنالکا سائر الیوم الہذا جماعتنا، تو اللہ نے توہین عدالت لگائی. خبردار، آواز بند کر، منہ بند کر. تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، تو پہلے کہاں گیا ہوا تھا؟ 40 سال تو صادق اور امین کہتا تھا اور آج کہتا ہے کہ نہیں مانتا. تو توہین عدالت لگی. تو اللہ کی ذات پر پھر سب سے بڑی گواہی اس دنیا کے اوپر قائم ہوئی تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تھی. آفاق کے گوشے گوشے میں اس کی ہستی کے دلائل پھیلے ہوئے ہیں. عقل سلیم اس کا انکار نہیں کر سکتی. سارے نبیوں نے اس کی صداقت کی گواہی دی، لیکن وہ گواہی جس گواہی کے بعد کسی اور گواہی کی گنجائش بھی نہیں اور پچھلی ساری گواہیوں کی تصدیق ہو گئی، وہ گواہی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. بلکہ باقی جتنی بھی گواہیاں تھیں نا اللہ کی ذات پہ، وہ تھی خاموش گواہیاں. صامت اور حضور کی گواہی، حضور اللہ کی ذات پہ دلیل تھے، ناطق، بولنے والی دلیل. پتھر اللہ کی ذات پہ دلیل تھے نا، لیکن لوگوں نے پتھروں کو معبود بنا لیا، بول نہیں سکے. درخت اللہ کی ذات پہ دلیل تھے نا، درختوں کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا، بول نہیں سکے. اور ہم تو اس کی گواہی دینے آئے، تم ہمیں پوچھ رہے ہو. چاند، سورج، ستارے، یہ اس کی ذات پہ دلیل تھے نا، لیکن لوگوں نے چاند کی پرستش کی، اجرام فلکیہ کی پرستش کی، سورج کی پرستش کی، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ ہم تو میاں اس کی گواہی دینے آئے ہیں اور تم جو ہے وہ ہمیں پوچھ رہے ہو. لیکن جب دلیل ناطق آ گئی تو جو گونگے تھے ان کے منہ میں بھی زبان آ گئی. درخت کو لوگ پوچھتے تھے، درخت نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے کیوں پوچھتے ہو. ادھر حضور کی انگلی اٹھی اور قدموں میں آ کے سلامی دے رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے، رب کی بھی دے رہا ہے، اس کے رسول کی بھی دے رہا ہے. پتھر ہیں ابو جہل کی مٹھی میں، لیکن گواہی مصطفیٰ کی دے رہے ہیں. وہ لے آیا نا مٹھی میں ابو جہل، کہنے لگا آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اس لیے اس نے کہا تھا بتائیں نا میری مٹھی میں کیا ہے. تو حضور نے مسکرا کے کہا میاں میں بتا دوں یا مٹھی میں جو ہے وہی بتا دے. اچھا مجھے یہ بتاؤ، حضور کے لیے تو وہ پتھر پوشیدہ تھے اور حضور کے لیے تو پتھر غیب تھے، لیکن ان پتھروں کے لیے حضور غیب نہیں تھے. جو رکاوٹ حضور کے راستے میں ان پتھروں پر تھی تو ان پتھروں کے راستے میں تو وہی ہاتھ کی رکاوٹ تھی، لیکن نبی کی توجہ ہوئی تو پتھروں کے اندر بھی غیب آ گیا. نبی تو پھر نبی رہا ہے نا. تو ان پتھروں نے پھر بول کر حضور کی گواہی دی کہ نہ دی. اور پھر لطف کی بات یہ ہے پتھروں نے یہ بھی نہیں سوچا مٹھی کس کی میں ہے. پتھروں نے ہمیں سبق پڑھایا اور درس دیا، حق بات کہنی پڑے تو ابو جہل کی مٹی ہو تو وہاں بھی کہہ دیا کرو. حق بات کہنے سے جھجکا نہ کرو، جس کی مٹھی بھی ہو وہاں حق کہہ دیا کرو. اب پتھروں نے گواہی دی. یہ اجرام فلکیہ، چاند، سورج، ستارے، یہ اللہ کی ذات پہ گواہی بن کے آئے تھے. لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی. چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر گواہی دی اور میاں میں معبود نہیں ہوں، میں تو اس نبی کے در کا بھکاری ہوں. سورج نے پلٹ کر کے گواہی دی کہ میں اس نبی کے در کا گدا ہوں. تو وہ جو خاموش دلیلیں تھی ان کے اندر بھی جان آ گئی. 1 لاکھ کئی ہزار نبیوں کی جو گواہیاں تھیں ان گواہیوں پر بھی مہر تصدیق ثبت ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی گواہی عینی تھی، باقی نبیوں کی گواہی جو تھی وہ سمعی تھی. سمعی گواہی کے بعد عینی گواہی کی گنجائش رہتی ہے، اور عینی گواہی کے بعد پھر کسی اور گواہی کی گنجائش بھی نہیں رہتی. اس کی مثال دینا چاہوں گا، یہ ماہ صیام ہے. قاضی صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص بھاگا بھاگا آیا، جناب چاند چڑھ گیا. کہا میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں، سنا ہے. قاضی صاحب نے اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. کہا بیٹھ جاؤ. پھر ایک شخص آیا، چاند چڑھ گیا. میاں دیکھ کر آئے ہو؟ کہا دیکھا نہیں، سنا ہے. کہا تم بھی بیٹھ جاؤ. پھر آیا ایک شخص آیا، جناب چاند چڑھ گیا. میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا جی سنا ہے. کہا تم بھی بیٹھ جاؤ. بیٹھتے گئے. پھر ایک شخص آیا، جناب چاند چڑھ گیا. تم نے دیکھا ہے؟ جناب دیکھ کر کے آیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے واضح دیکھا ہے. کہا اچھا میاں تم جو آئے تھے تم بھی سچے، پردے اعتکاف کے اتار دو، لوگوں گھروں کو جاؤ، صبح 8 بجے عید ہوگی. جو ہے وہ جب گواہی ہو گئی
تو سب پچھلوں کی گواہی بھی سچی ہو گئی. اب ایک شخص بھاگا بھاگا آیا, حضور چاند چڑھ گیا. میاں تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں سنا ہے. کہا سنا تھا تو پہلے آتا. اب دیکھنے والا آ گیا, اب کسی سننے والے کی ضرورت باقی نہیں رہی. جب مصطفیٰ جان رحمت آ گئے, ختم نبوت کی مہر لگ گئی. اب کوئی قادیان سے اٹھ کر کے کہے کہ میں نے بھی سنا ہے. کہا میاں اگر سنا تھا تو پہلے آتا. اب دیکھنے والا آ گیا, اب کسی سننے والے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. باقی سب کی گواہیاں جو تھی وہ سمعی تھی, اور حضور کی گواہی عینی. سب نبیوں نے قوم کو کہا لوگوں اس کو مانو. قوم نے کہا دیکھا ہے, کہا نہیں سنا ہے. قوم نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا, ہم تو دیکھیں گے تو مانیں گے, ہم دیکھیں گے تو مانیں گے. یہ سارے نبیوں کی قوموں نے تقریباً یہ کہا ان کو کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے. لیکن یہ بات حضور کی قوم نے نہیں کہی کہ دیکھیں گے تو مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہا جب تجھے جو دیکھ لیا, جب تجھے دیکھ لیا پھر اسے دیکھ لیا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے. سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. من رعانی فقد رعا الحق, جس نے اللہ کو دیکھنا ہے وہ میرے جمال کو دیکھ لے. میں اس کے جمال کا عکس اور آئینہ ہوں. جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے گویا اسے دیکھ لیا. تو اللہ کی ذات کی سب سے بڑی دلیل, جس دلیل کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی, اور یہ جو مقدمہ تھا اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے, وہ دلیل ذات رسالت ماب ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی یہ سب سے بڑی دلیل آ گئی ہے. اب کوئی اور دلیل نہیں مانگو گے مصطفیٰ کے بعد. اب اس کی الوہیت کے اور اس کے وجود کے اس بات پر کسی اور دلیل کی تمہیں ضرورت نہیں. جب محمد عربی آگے ہیں تو اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم خدا تک پہنچے ہیں تو اسی بڑی دلیل کے ذریعے. عقلی دلائل بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, لیکن عقل کے بل بوتے پہ اس کی چوکھٹ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. عقل کے بل بوتے پر ایک اذعان تو ملے گا, ایک یقین تو ملے گا, لیکن اس کے در تک رسائی نہیں ہوگی. اور وہ رسائی کہاں سے ملے گی؟ وہ مصطفیٰ کی چوکھٹ سے نصیب ہو. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشیں ہوئے. یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. ایک بات اپنے سارے عنوان کا خلاصہ سمجھ لے اس کو, اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور حل ہی نہیں ہے. یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچتے ہیں. اور اس کی مؤید ایک روایت جس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا. حضور نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا اور آقا کریم علیہ السلام قیمت لینے گئے تو وہ آتے آتے مکر گیا. حضور نے کہا میں نے خریدا ہے, وہ کہ میں نے بیچا ہی نہیں ہے. لوگوں کا ہجوم بن گیا. اب اس نے سوچا کہ اگر فیصلہ لوگوں پہ پڑا تو صادق بھی یہ ہے, امین بھی یہ ہے, کام تو بڑا خراب ہو جائے گا. اس نے کہا اچھا جی آپ ہی بتائیں, جب دو آدمیوں کے مابین جھگڑا ہو جائے تو آپ کی شریعت میں تسویہ کی صورت کیا ہوتی ہے؟ تو حضور فرمایا کہ میری شریعت تو یہ کہتی ہے جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل, والی یمین علی من انکر, جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے. اس نے کہا پھر فیصلہ طے ہو گیا. اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو آپ دلیل لائیں, گواہ لائیں, اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو مجھ سے قسم لے لیں. مکر تو وہ پہلے گیا تھا, قسم دینا بھی اس کے لیے مشکل نہیں تھا. تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری جو اس مجمع میں موجود تھے اور یہ منظر دیکھ رہے تھے, آگے بڑھ کے کہا میں گواہی دیتا ہوں, اللہ کے رسول نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے, جتنے میں کہہ رہے ہیں اتنے میں سودا ہوا ہے. اب اس نے مفت دیا ہوا ہوتا تو پھر تو شاید وہ کوئی اس پہ بات کرتا. اس نے پہلے ہی مرضی کا ریٹ لیا ہوا ہے. اس نے کہا چلو راہ فرار ملی. کہا ٹھیک ہے جی مجھے گواہی درکار تھی, مجھے مل گئی. حضور نے گھوڑا تھاما, کا شانہ نبوت کی طرف چلے. لوگ ہٹنے لگے, مجمع چھٹنے لگا. حضور نے حضرت خزیمہ کو اشارہ کیا, قریب بلایا, کہا خزیمہ تو نے گواہی دے دی, بات بھی سچی, گھوڑا بھی مل گیا, لیکن تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا, تو نے کیسے گواہی دے دی؟ اب سنی حضرت خزیمہ کا جواب. میرا خیال آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گا وہ جواب سن کر. حضور نے کہا تو نے گواہی کیسے دے دی, تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھا.
تو حضرت خزیمہ نے عرض کی حضور ہم نے خدا کو دیکھا تھا، آپ نے کہا تو گواہی دے دی، جب ہم آپ کے کہنے پہ خدا کو مان لیا تو گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کر دیا، کہا لوگوں کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، قرآن نے 2 گواہوں کا کہا ہے، لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام ہے۔ فیض پہنچایا رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے، کیسے رسائی ملتی؟ اقبال کہتا ہے خو کرے پیک کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے پھر خدا کو کوئی مانتا کیوں کر۔ انسان کی نظر تو دیکھنے کی عادی تھی، میں نے بات جہاں سے شروع کی بات وہیں آ گئی، اس نے کہا دکھاؤ تو مانوں گا۔ قوم موسیٰ نے بھی کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، لیکن اس کے جلووں کی تاب کون لا سکے؟ کون ہے اس کے جمال جہاں آرا کو دیکھ سکے؟ ایک تجلی صفاتی کا پرتو طور پہ پڑا تھا تو طور برقرار نہ رہ سکا، تو یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ تو کوئی ہوش تو برقرار رکھ نہیں سکتا، تو کہا کہ پھر دیکھنا بھی ہے مجھے، تو پھر کیسے دیکھیں؟ کہا مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، میرے شاہکار کو تو دیکھ سکتے ہیں، اگر مجھے دیکھنا ہے تو میرے محمد کو دیکھ لو، جس نے میرے محمد کو دیکھ لیا اس نے رب محمد کو دیکھ لیا۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بڑے خوبصورت، باطن کا نور الگ۔ بصرے میں یہودیوں نے مناظرے کا چیلنج کیا، امام محمد بن حسن گئے، گھوڑے پہ سوار ہیں، سر پہ امامہ، جسم پہ سنت کا جامہ، داڑھی کا کالا حالا اور چمکتا ہوا چہرہ۔ امام محمد جب آئے نا تو مسلمان بھی کھڑے تھے، عیسائی بھی کھڑے تھے، یہودی بھی کھڑے تھے، 2 رویا کتابوں میں انتظار کر رہے تھے، لیکن جو ہی ان کا گھوڑا آیا، وہ جو مناظرہ کرنے آیا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال، تیری ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اور اقبال کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی واں خنک روزے کہ خاشا کے مرا وا سوختی، نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ تو امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو جب اس مناظر نے دیکھا تو لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا تو مناظرہ کرنے آیا تھا اور تو ویسے ہی مان گیا، عیسائیوں نے بھی کہا، اس کے ہم مذہبوں نے بھی کہا، تو اس نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا، اس سے بھی آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا جو اب اسلام لا کے اسلام کے دامن میں آ چکا ہے، کہنے لگا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اس کے چہرے پہ سراجم منیرہ کی شعاؤں کے عکس کو دیکھا تو میرے دل نے جانا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کیسا ہو۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یا رسول اللہ، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جنہوں نے امام محمد کو دیکھا وہ میرے آقا محمد تک پہنچے، اور جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا وہ خدا تک پہنچے۔ تو کہا کہ خدا کی سب سے بڑی دلیل یہی دلیل ہے، اب کوئی انکار کرنا چاہے بھی تو انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر لطف تو یہ ہے کہ سارا دن اب وہ مخالفت کرتے یا مانتے پھر بھی حضور کے گھر میں پڑی ہوئی، اور یہ عمل سے گواہی ہے کہ پورے زمانے میں شخص سے سچا اور کھرا آدمی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اگر اس کی ذات پر سب سے بڑی دلیل ڈھونڈتے ہو تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، اور انہی کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سارے آدمی، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں،
ان اللہ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حضور سجدہ ریز ہے، طوعاً و کرہن، چاہتے ہوئے بھی اور کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ سجدہ کیا ہے؟ حضرت امام راغب اصفہانی مفردات قرآن میں بیان کرتے ہیں، السجدہ تو فی الاصل التذلل، سجدہ اصل میں جھکنے کو کہتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں وضع الجبہہ بقصد العبادہ، عبادت کی نیت سے پیشانی کو رکھ دینا سجدہ کہلاتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی سجدے کے دو معنی بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے تحت، ایک انقیاد اور دوسرا یہی وضع الجبہہ والا معنی، عبادت کے لیے پیشانی رکھ کے سبحان ربی العالی کے جو نغمے الاپ پہ جاتے ہیں، سجدے کا دوسرا مفہوم یہ ہے۔ انقیاد کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے، انسان کو اس نے اختیار دے رکھا ہے، باقی کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ اس کے حکم کے پابند ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے حکم کی دنیا پہ پرواہ نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن میں پتہ چلے گا کہ ہم نے مالک کی نافرمانی کر کے کتنی بڑی رسوائی کمائی اور کتنی بڑی ذلت میں مبتلا ہوئے۔ ارشاد فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سجدے سے اٹھتا ہے، اور جب وہ استوا تک درمیان تک آتا ہے تو یہ قیام میں ہوتا ہے، اور جب وہ دوبارہ مائل بغروب ہوتا ہے تو یہ رکوع میں ہوتا ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ بھی ہیں کہ سورج جب ڈوبتا ہے تو عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی عبادت میں ہے، ہر شخص ہر شے کا انداز عبادت اپنا ہے۔ درخت قیام میں ہے، چوپائے رکوع میں ہیں، مینڈک اور اس قبیل کے دوسرے جانور تشہد میں ہیں، اور حشرات الارض سجدے میں ہیں۔ انسان کی عبادت کو ساری عبادتوں کا مجموعہ قرار دے دیا گیا، اور اس کو کہا تو چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو ایسی عبادت کر جس میں سب کی عبادتیں شامل ہو جائیں۔ درختوں کی طرح تیری عبادت میں قیام بھی ہو، چوپایوں کی طرح تیری عبادت میں رکوع بھی ہو، اور مینڈکوں کی طرح تیری عبادت میں تشہد بھی ہو، اور حشرات الارض کی طرح تیری عبادت کے اندر سجدے بھی ہوں۔ سجدہ انتہائی ذلت ہے، اس سے بڑھ کر ذلت دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ عالم رنگ و بو میں سب سے بڑی ذلت سجدے میں ہے۔ انسان کے اشرف اعضاء سر میں ہیں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، اور یہ سر مالک کی چوکھٹ پہ دھرا ہوا ہے۔ پیشانی بھی رگڑی جا رہی ہے اور ناک بھی رگڑا جا رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی العالی، مولا دیکھ مجھ سے بڑے ذلت میں کے درجے میں کوئی نہیں ہے اور تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ اپنے عجز کا اعلان کر رہا ہے اور مالک کی الوہیت کا اعلان کر رہا ہے، لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا پھر کہا اللہ اکبر، اس کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی سجدے میں پہنچ کر انتہائی ذلت امیز عبادت میں مبتلا ہو کر کہیں دل کے کسی گوشے میں یہ خیال نہ بیٹھ جائے کہ میں نے اس کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔ کہا سر اٹھا تو کہے اللہ اکبر، مولا تو بہت بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ میری عبادتیں تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکتی، اس لیے میں سجدے میں جھک کے بھی کہہ رہا ہوں کہ تیری عبادتوں کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ تو اتنا بالا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم المرتبت ہے کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی عبادت اتنی کثرت سے کی کہ حتی تتورم قدماہ،
یہاں تک کہ حضور کے دونوں پاؤں پہ سوجن آ جاتی، اور اللہ خود فرما رہا ہے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی تو لیا کر، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا تیرے بندے سے ادا ہی نہیں ہو سکا۔ تو اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی کہا کہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، اور یقیناً بندہ اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا بلند و بالا ہے، جتنا وہ عظیم المرتبت ہے، جتنی اس کے شانے ہیں، بندہ جتنا مرضی جھک جائے، اس کی عظمتوں اور اس کی بڑائیوں کو خراج پیش کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جھک کر جب سر اٹھایا پھر اس کی بڑائی بولی، اللہ اکبر، مالک تو سب سے بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ میں سجدے میں جھک کر بھی تیری بڑائی کو خراج پیش نہیں کر سکا، اور تیری بڑائی کے سامنے سر جھکا کر بھی اپنے عجز کا اظہار کر کے بھی میں پھر بھی خراج نہیں دے سکا، اور بھی جھکنے کہ میرے اندر سکت ہوتی اور کوئی حالات ایسے ہوتے پھر بھی تیری بڑائی کا حق ادا نہ ہو سکتا۔ تو اتنا بڑا ہے اور اتنا بلند و بالا اور عظیم المرتبت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ملتا ہے، اور سجدے میں اس لیے فرمایا کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بنی آدم، اولاد آدم، سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کے نغمے الاپتی ہے تو شیطان پیٹتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لی اور جہنم کا حقدار بنا، اور اس کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور جنت کا حقدار بن گیا۔ شیطان کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس نے اس ایک سجدے سے بھی انکار کر دیا۔ فرشتوں کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے 2 سجدے کیے۔ یہ جو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ارشاد ہے ورکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، تو اسی طرح کا حکم ورکعوا ہے اور اسی طرح کا حکم واسجدوا ہے، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ رکوع ہم ایک کرتے ہیں، سجدے 2 کرتے ہیں، یا تو پھر رکوع بھی 2 کیا کریں یا پھر سجدہ بھی 1 کیا کریں، چونکہ امر ہے امر، اور امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ اس کا احتمال رکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات کہوں تو ایک مرتبہ آپ اس کو تسلیم کر لیں جو امر کی تعمیر ہوگی، تو امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، تو کہا گیا سجدہ کرو تو 1 سجدہ کرنا واجب تھا، لیکن ہم سجدے 2 کرتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سجدے میں پیشانی رکھی اور سبحان ربی العالی کے نغمے الاپے اور سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ ایک اکڑا کھڑا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہنا شروع کر دیا، میرے مالک تیرا شکر تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس لیے سجدے 2 ہو گئے اور رکوع 1 رہا۔ سجدہ انتہائی ذلت ہے اور عبادت کا انتہائی درجہ ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ شیطان نے اللہ کے روبرو اس کی عزت کی قسم کھا کے کہا، مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کی چاروں سمتیں گھیر لوں گا اور ان کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ حضور فرمایا ظالم 2 رستے بھول گیا، کوئی بندہ سجدے میں پیشانی رکھ کے اس کو پکارتا ہے تو مالک اس کو بھی رستہ عطا فرما دیتا ہے، اور کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو مالک اس کی بھی رد نہیں فرماتا، بلکہ حدیث کے لفظ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب سخی بھی ہے، زندہ بھی ہے، کریم بھی ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دو۔ تو بندے اس کے حضور جب مانگیں، مطالبہ کریں تو مالک بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ 2 راستے کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یا سجدے میں سر جھکا کے دعا مانگیں، تو مالک اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، شرف قبولیت بخشتا ہے۔ سجدہ بندگی کا اظہار ہے، اور انسان جتنے مرضی مرتبہ کمال پہ پہنچ جائے اس کے لیے اعزاز یہ ہے کہ وہ بندہ ہو۔ حضور معراج کی قربت خاص میں جب پہنچے اور مالک نے اپنے محبوب سے پوچھا بما اشرفک یا احمد، پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے، تو اس قرب خاص میں محبوب نے کیا انتخاب کیا اور کس چیز کا مطالبہ کیا؟
حضرت امام رازی نے لکھا اور بھی علماء نے، ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرب خاص میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی سجدوں میں پیشانی رکھ کے میں کہتا رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے۔ بندگی میں جو مزہ ہے بندے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں سب سے کمال مرتبہ جو بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ مقام بندگی ہے۔ بندگی وہ دولت ہے کہ جو بندے کو کائنات کی قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کی قوت دیتی۔ جب خدا کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے تو پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ یہ درس ہے توحید کا، یہ سبق ہے سجدے کا۔ اللہ کو سجدہ کرنے والا کسی اور کے آگے پیشانی نہیں جھکا سکتا، اور اگر کوئی اللہ کو بھی سجدے کرتا ہے اور کسی اور کے آگے بھی پیشانی جھکاتا ہے تو اس نے سجدے کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ توحید کے دامن میں آباد ہونے والا کائنات کی ہر شے سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں میں رود بار کے جنگل میں کھڑا تھا، ایک آدمی شیر کے اوپر سوار ہوا، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہے، میرے پاس آ کے رک گیا، میں ڈر گیا، مجھے کہنے لگا سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے۔ کہنے لگا سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری ہو جائے۔ اللہ کے حضور جھکنے والا دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو یہ سجدہ کائنات کے سامنے درس قیام دیتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، اور جو جانور کمزور بھی اس بادشاہ کے قرب میں رہتے ہیں وہ جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ کیوں؟ ان کے اپنی ذات میں تو اتنی قوت نہیں ہوتی، لیکن انہیں اس شے کا احساس ہوتا ہے کہ میں جس کی صحبت میں رہ رہا ہوں وہ اس جنگل کا بادشاہ ہے، اس کی قوت کا لوہا سارے مانتے ہیں، اور اس کے قرب میں رہنے والے، اس کی گود میں رہنے والے کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے، اور کسی کا خوف ان کے سینے میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو مالک کو ماننے والے ہیں، توحید کے دامن میں پناہ لینے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کائنات کی کسی شے سے نہیں ڈرتے۔ بلکہ مفسرین نے فرمایا یہ جو قرآن مجید میں آتا نا اتقوا اللہ، اس کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا کا معنی ڈر جاؤ، لیکن اس کی نسبت اگر اور ہوگی، اس کا مفعول کوئی اور ہوگا تو پھر ڈرنے کا مفہوم نہیں ہوگا۔ اتقوا اللہ قرآن میں لفظ موجود ہے، اتقوا النار اس کا معنی یہ نہیں کریں گے آگ سے ڈر جاؤ، جبکہ لفظ تو وہی ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اتقوا النار اس کا معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ۔ جو لوگ لفظی ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور شریعت کے مزاج سے آگاہ نہیں ہوتے وہ ترجمہ القرآن میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ہر کس و ناکس کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی روح کو اور منشا کو اور شریعت کے مزاج کو کس نے سمجھا ہے۔ تو اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار وہی معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ، لیکن علماء کہتے ہیں مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے، فرماتے ہیں جب اتقوا النار کہیں گے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ آگ سے ڈر جاؤ، اس کا معنی ہوگا آگ سے بچ جاؤ۔ اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار کا معنی آگ سے بچ جاؤ۔ لفظ وہی ہے لیکن مفعول کے بدلنے سے مفہوم بدل گیا، اس لیے کہ جو مومن ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے سینے میں کسی کا خوف نہیں پنپ سکتا۔ حقوق اولاد کے حوالے سے میں نے گفتگو کے اندر کہا تھا، جو افراد موجود ہوں گے اس جمعہ میں انہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہم بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو ان کے نفسیات کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا۔ بعض کا بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں نے اس کو چپ کرانا ہوتا ہے، کوئی ضروری کام ہوتا ہے، بچہ چپ نہیں کرتا تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے بڑے جتن کرتی ہے۔ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں جلدی سے اس کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی ہے اور کہتی ہے بچہ چپ کرو بلی آ گئی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بچے کی نفسیات پہ بہت بڑا حملہ ہے اور بچے کو بزدل بنایا گیا ہے۔ جو بچپن میں جس بچے کو بلی سے ڈرایا گیا بڑا ہو کر وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بچے کے نفسیات کے اندر یہ شے بچپن میں ہی ڈالی جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اس کے سینے میں پنپ نہیں نہ پائے۔ یہ ہے تربیت جو ہم اپنی اولاد کی کریں، اور ایک یہ تربیت ہے جو اہل ایمان کی محمد عربی نے کی تھی۔ 313 ہو کے جبر کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب عمیر نے جا کے رپورٹ دی نا ابو جہل کو کہ وہ تو 3 اونٹ کھا سکیں گے اور
300 سے کچھ کم اور کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ میں خوب وادیاں دیکھ آیا ہوں، میں خوب ٹیلے دیکھ آیا ہوں۔ تو ابو جہل نے سنادید قریش کو بلا کر کہا عمیر کی رپورٹ سنو، کتنی حوصلہ افزا ہے، صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، صبح تو رسیاں اکٹھی کرو اور جکڑ جکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ لیں گے اور پھر سینے حرم میں جا کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے اور یہ ان کا کیا حال ہے۔ جب اس نے رعونت بھرے اپنی زبان سے یہ جملے نکالے تو عمیر جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا، ابن حشام میں لفظ موجود ہیں، اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْوَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سرداروں اتنے بھی تکبر میں نہ آؤ، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، ان کے بدن پہ چیتھڑے ہیں، ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا۔ تم تو یہ کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کے اندھیرے میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ اتنی بڑی قوت کو دیکھ کر ان کے سینے میں خوف پیدا نہیں ہوا، بلکہ آپ جانتے ہیں بدر کی تاریخ گواہ ہے کہ 2 گھوڑے تھے، ایک روایت میں صرف ایک گھوڑا تھا، 6 زرہیں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے اور ہواؤں میں لہرانے شروع کر دیے۔ جب یہ ملکوتی قافلہ مدینے سے باہر نکل رہا تھا، دکانوں پہ یہودی عیسائی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مسلمانوں کس بل بوتے پہ جا رہے ہو، کس برتے پہ جا رہے ہو، کون سا آسرا ہے تمہارا، آلات حرب و ضرب تو تمہارے پاس موجود نہیں، اتنی بڑی قوت سے ٹکرانے جا رہے ہو جو کیل کانٹے سے اور اسلحے سے آلات حرب و ضرب سے لیس ہو کے آئی ہے، تم مقابلہ کیسے کر پاؤ گے، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو۔ حضور کملی اوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، صحابہ نے اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ اب اس ماحول میں جبکہ کفار پورا لاؤ لشکر لے کے آئے اور ابو جہل نے کہا اعلان کر دو لنا عزا ولا عزا لکم، یہ ان کے بت کا نام ہے، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں، ہمارے پاس لات ہے تمہارے پاس لات نہیں، ہمارے پاس منات ہے تمہارے پاس منات نہیں، ہمارے 360 خدا اور تمہارا ایک خدا، مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ کہا اپنے نقیب کو اعلان کرو لنا عزا ولا عزا لکم۔ حضور کے کانوں میں آواز پڑی، فرمایا علی تم بھی اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اور تم ان کو جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ سجدہ اتنی بڑی قوت ہے، ہزاروں ایٹم بمبوں کے اندر وہ قوت نہیں ہے جو سجدے کے اندر طاقت رکھ دی۔ آج دنیا سے ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے سجدے چھن گئے ہیں، ہمارے سجدوں کی آبرو چھن گئی ہے، ہمارے سجدوں میں وہ حرارت اور گرمی نہیں رہی، وہ رقت اور وہ نرمی نہیں رہی۔ بدر کا میدان ہے، 1000 کا لشکر جرار مقابلے میں ہے اور وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ناز و تفاخر کے اندر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے جذبوں سے دانت پیس رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو کچا چبا دیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ پاس صرف 8 تلواریں اور ان کے بطن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، جس کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں اسی کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ حالت مسلمانوں کی، بدن پہ چتھڑے لگے ہوئے کپڑے ہیں، عجیب حالت ہے۔ پھر کون سا آسرا تھا جو مسلمانوں کے کام آیا؟ مصطفیٰ کریم نے مسجد عریش میں سجدے میں پیشانی جھکا دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ساری رات مصطفیٰ روتے رہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، حضور کی چادر سر انور سے سلٹ کے حضور کے کندھوں پہ آ جاتی، پھر کندھوں سے پشت پہ آ جاتی، میں اٹھا کے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھتا اور کہتا حضور بس کرو۔ حضور بار بار روتے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر ڈال کر التجائیں کرتے۔ لفظ کیا تھے محبوب کی زبان پہ؟ آج تک ایسی ناز والی دعا کسی نے نہیں کی ہے جی جیسی دعا مصطفیٰ جان رحمت نے کی۔
مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھا ہے اور کیا کہا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا. میرے مالک میں نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو بچا لے، دیکھ میری زندگی کی کمائی یہی 313 ہے جو میں تیری چوکھٹ پہ لے کے حاضر ہو گیا ہوں. میری زندگی کا کل اثاثہ، میری زندگی کا کل سرمایہ کوہ ابو قبیس پہ کیے گئے درسوں کا نتیجہ، عکاظ کی منڈی کے اندر دیے گئے درسوں کا نتیجہ، اور ذی المجال کے میلے میں تیرے دین کی تبلیغ کا نتیجہ، طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کھا کے جو تبلیغ کی اس کا نتیجہ، رستے میں گڑے، رستے میں بچھتے ہوئے کانٹے، اور مکے کے بازاروں میں میرے بدن کے اوپر پڑتی ہوئی اوجریاں، میں نے پھر بھی تیرا کلمہ بلند کیا. میرے مالک میری پوری زندگی کا گداز، میری پوری زندگی کا سرمایہ، میری زندگی کے آنسو، میری زندگی کا رونا سینے حرم کے اندر کعبۃ اللہ کی چھاؤں کے میں سجدے کر کر کے، کوئی کبھی میں نے عمر مانگا، کبھی میں نے حمزہ مانگا، تیرے دین کے لیے میں نے جو ایک ایک کر کے تنکا جوڑا اور یہ ایک چھوٹا سا گھونسلہ بنایا. یہ گھونسلہ اب بجلیوں کی زد میں ہے، کفار کی بجلیاں اس گھونسلے کو جلا دینا چاہتی ہیں. میرے مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میرا یہ گھونسلہ اور میری یہ مٹھی بھر جماعت اور یہ چند میرے لوگ اور یہ میرا سرمایہ اور اثاثہ، میری پوری زندگی کی کمائی، میری جوانی کا سرمایہ جو میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، میں یہ نہیں کہتا ان کو بچا لے، لیکن میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک پھر تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا. ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا. اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تیرے نام کے ڈنکے بجانے والے بھی دنیا پہ نہیں ہوں گے. یہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور سجدے میں سر رکھا ہے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک جاری ہیں، سجدے سے قوت حاصل کی جا رہی ہے. دشمن کے مقابلے میں مصطفیٰ کریم سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے آرزو کر رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر اٹھایا، میں خوش ہو گیا کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. حضور مسکراتے ہوئے فرمایا ابشر یا ابا بکر ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ. ابو بکر بشارت ہو، وہ جبریل اللہ کی مدد لے کر آ گئے. تو یہ سجدے تھے جن سجدوں نے ظالم اور جابر قوتوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا. حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے ہاتھ میں تلوار تھامی اور میدان میں کود پڑا. میں نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، پھر پلٹ کے دیکھا کہ میں حضور کی زیارت کر لوں، لیکن مجھے حضور نظر نہ آئے. میں نے ڈھونڈا تو ایک سمت حضور نے پیشانی سجدے میں رکھی ہوئی تھی اور زبان پہ لفظ تھے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے، یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے جا رہے تھے اور سجدے میں پیشانی تھی حضور کی. میں پھر دوبارہ آیا اس سجدے سے جوش لے کر، اس سجدے سے گرمی اور حرارت لے کر، اور پھر دشمن کی صفوں میں کود گیا. میں نے ایک کافر کو واصل جہنم کیا، پھر زیارت کے لیے واپس آیا، دیکھا تو پھر سجدے میں حضور نے سر رکھا ہوا ہے اور یہی کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ جملے حضور کی زبان پہ ہیں اور سجدے میں حضور کی پیشانی. میں پھر گیا، پھر آیا. کئی بار ایسا ہوا میں کافر کو قتل کرتا، پھر آتا حضور کو سجدے میں دیکھتا. فرمایا پھر حضور نے تلوار تھامی اور مصطفیٰ کریم میدان جنگ میں کود پڑے. لوگ بڑھ چڑھ کے دشمنوں پہ حملہ کرتے تھے، لیکن جو سب سے آگے کافروں کی صفوں میں کود کے حملہ کر رہا تھا وہ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سجدے سے وہ قوت ملتی ہے، سجدے سے وہ نور اور روشنی ملتی ہے کہ پورے زمانے میں اجالا کیا جا سکتا ہے. آج 56-57 اسلامی ملک دنیا کے سامنے رسوا ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اس لیے کہ وہ ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنا بھول گئے ہیں. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. آؤ اس کے حضور جھکو، اس کے حضور جھکنے والا کسی کے آگے نہیں جھکتا. سجدہ اس کو قوت دیتا ہے. تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا. مالک کے حضور جب بندہ عزت سے سر جھکا دیتا ہے اللہ کی رحمتیں بندے پہ نازل ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ابھی اس نے سجدے میں جانا ہوتا ہے، ابھی وہ قیام ہی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے گناہ جو ہیں
اس کے بدن سے نکال کے ایک سمت کر دو تاکہ میرا بندہ اس حالت کے اندر میرے حضور حاضر ہو کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کے سارے گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک سمت رکھ دیے جاتے ہیں، اور بندہ مصلی پہ سبحان ربی العالی کے نغمے الاپتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ جب سلام پھیر کے نماز ختم کر کے دعا کر کے جانے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اتار کے ایک سائڈ پہ رکھے تھے یہ دوبارہ اس کو دے دیں؟ اللہ فرماتا ہے جس کی جھولی سے گناہ نکال لیے تھے دوبارہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے کندھوں کے اوپر سارے گناہ آ جاتے ہیں اور اس کے سر پہ اوپر گناہ آ جاتے ہیں۔ جب رکوع میں جاتا ہے تو کندھوں والے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی ایک دن ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، آپ نے درخت کی شاخ کو پکڑ کے جنبش دی، حرکت دی، موسم خزاں تھا، درخت کی شاخ کے سارے زرد پتے گر گئے۔ ایک صحابی پاس کھڑے تھے، انہیں پوچھنے لگے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے درخت کی شاخ کو یوں ہلایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ کہا سنو پھر ایک دن میں اور چند صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، رستے میں ایک درخت آیا، اس کے نیچے حضور کھڑے ہوئے، حضور نے اس طرح درخت کی شاخ کو پکڑ کے ہلایا، یوں پتے جھڑ گئے، ہم اس منظر کو دیکھتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان فارسی تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے اس درخت کی شاخ کو یوں کیوں ہلایا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں ہلایا ہے؟ فرمایا سلمان جس طرح اس درخت کی شاخ کو ہلایا گیا اور سارے پتے جھڑ گئے، جب کوئی بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ ایک دن فرمایا صحابہ اگر کوئی بندہ اس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے تو بتاؤ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا اس طرح جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر گناہوں کا میل نہیں رہتا۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ عماد الدین الصلاۃ، نماز دین کا ستون ہے۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ بیویاں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر ہی تو کیا، یعنی کافروں والا کام کیا۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس آیت کریمہ کے تحت ایک عورت مدینے کی گلیوں میں چیخ رہی ہے اور کہنے لگی مجھے حضور کے در کا پتہ بتاؤ۔ حضور کی چوکھٹ کا پتہ بتلایا گیا، وہ حاضر ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور میرا خامد سفر پہ گیا ہوا تھا اور میں نے اس کی عدم موجودگی کے اندر زنا کر لیا، حمل ٹھہر گیا اور جو بچہ پیدا ہوا میں نے مارے شرم کے اس بچے کو سرکے کے مرتبان میں ڈال دیا اور پھر اسی سرکے سے میں لوگوں کو فروخت کرتی رہی ہوں۔ اب جب کہ میرا ضمیر جاگا ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، مجھے بتایا جائے کہ میرے گناہ کا بھی کوئی کفارہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو تو نے زنا کیا ہے اس کی سزا رجم ہے کیونکہ تو شادی شدہ ہے، اور جو تو نے بچے کو قتل کیا ہے قتل کی سزا قتل ہے، اور جو تو نے سرکہ بیچا ہے فقد ارتکبت کبیرہ، تو نے کبیرہ گناہ کیا ہے، اس کی سزا تو قیامت کے دن پائے گی۔ اس کے بعد حضور فرمایا ان تینوں گناہوں کی یہ سزا ہے، لیکن جس طرح تو گھبرائی ہوئی آئی تھی میں تو یہ سمجھا تھا شاید تیری نماز اثر قضا ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور ہم اس باب میں کتنی سستی کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھا جائے نا آؤ نماز پڑھنے چلے، وہ کہتے ہیں بس یار میرے کپڑے پلید ہیں، کپڑے میرے پاک نہیں ہیں۔ تیرے کپڑے کیسے پاک رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا، تیرے کپڑے بھی پلید ہیں، تیرا دل بھی پلید ہے، تو اس کے حضور جھک کے تو دیکھ، تن بھی ستھرا کر دے گا، تیری روح کو بھی پاکی دے دے گا، تیرے قلب کو بھی طہارت بخش دے گا۔ تو اس کے حضور آ جھک، اس کے حضور سجدوں سے اللہ کے حضور خراج پیش کر اپنی محبتوں کا۔ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے اللہ فرشتوں میں فخر کرتا ہے میرے بندے کو دیکھو نا بالآخر میرے حضور ہی جھکا ہے نا۔
کتنے گناہ کیے اس نے، کتنے جرم کیے اس نے، لیکن بالآخر میرے حضور آیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو اللہ کے حضور نماز پڑھنے والا، بلکہ ایک روایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور فرمایا جب بندہ نماز کے ارادے کے لیے اٹھتا ہے اور وضو کرنے کے لیے جب پانی کا پہلا قطرہ چلو پہ لیتا ہے، جو ہی اس کے بدن سے وضو کا پانی چھوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس نماز کے قصد کے لیے اٹھیں اور وضو کریں اور پانی چھوتے ہی گناہ معاف ہو جائیں، اگر اس نماز کا اعلیٰ درجہ سجدہ کر لیا جائے تو پھر مالک کی کتنی رحمت نازل ہوگی۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے ہم لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ آؤ اللہ کی رحمتیں سجدے میں ڈھونڈیں، سجدے میں پیشانی رکھ کے جب ہم اس کی رحمت کو مانگیں تو وہ مالک ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا۔ آج پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ معاشی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، اس وجہ کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں۔ مسلمان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی موجود نہیں ہیں، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ سیاسی طور پہ مسلمان کمزور ہیں، اس وجہ کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ یہ ساری وجہیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بھی تو سنو مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1.40 کروڑ ہے۔ افرادی قوت اتنی کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس ایٹمی طاقت موجود ہے، اتنی قوت عسکری کبھی بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوئی تھی۔ 56 اسلامی ملک ہیں جن میں قیمتی معدنیات سے اور تیل کی دولت سے اور سونے کی قیمتی معدنیات سے یہ مسلمان مالا مال ہیں۔ کیا کچھ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو، لیکن ایک دولت چھن گئی مسلمانوں کے پاس، وہ سجدے کی آبرو، وہ سجدے کی عزت، وہ پیشانی رکھ کے اس رب کو پکارنا جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے بالا ہے، جس نے موسیٰ کے فرعون کو نیل کی موجوں میں ڈبو دیا۔ کیا پوری امت مسلمہ 1.40 کروڑ انسان سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے آلاپ کے اپنے رب سے گزارش کریں اور اپنی امت کا رونا روئیں؟ کشمیر میں لٹتی ہوئی جوانیاں اور کل قدس کے اندر بہتا ہوا خون، شبرغان سے لے کر کابل و قندھار تک اور موصل سے لے کر تکریت تک مسلمان کے اوپر جو ظلم و تشدد ہو رہے ہیں، اپنے رب کے حضور اس کا دکھڑا سنائیں اور اپنے مالک کو کہیں میرے مالک ہم لٹ گئے، ہم کٹ گئے، ہم پٹ گئے، اسلحے بھی موجود، افرادی قوت بھی موجود، سیاسی طاقتیں بھی موجود، لیکن اس کے باوجود مسلمان دبتا چلا جا رہا ہے۔ اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صدحیف منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے، جو 300 ہو کر جرت اور وہ طاقت اور وہ عظیمت کی داستانیں رقم کرتے ہیں کہ مالک تو بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارتا ہے۔ آج وہ امت بیچ منجدار کے اس امت کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ ہماری فریاد، ہمارا استغاثہ تیرے سے ہے میرے مالک، ہمارا کھویا ہوا وقار بحال کر دے اور اس امت کو اس مرتبہ کمال تک پہنچا دے جس مرتبہ کمال تک یہ امت پہلے پہنچی تھی، اور ان کا کھویا ہوا وقار بحال کر دیا جائے۔ آج بھی ہم اگر سجدوں سے اپنے رب کو منا لیں اور وہ روٹھا ہوا رب آج بھی ہماری مدد کے لیے آ جائے تو پھر کوئی قوت، کوئی طاقت ہمیں نہیں لتاڑ سکتی۔ آئیے ہم سجدے سے اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنے رازق کے حضور اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج پیش کریں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم قرآن میں 750 مرتبہ کے قریب دیا گیا۔ اور ایک آخری بات عرض کر کے اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وقت آخر آیا تو آخری وصیتیں جو حضور نے اپنی زندگی میں کی وہ کیا تھی؟ 2 وصیتیں تھی حضور کی آخری کی۔ جب حضور ایام مرض میں تھے اور آخری وصیتیں، اس کے بعد حضور نے کوئی کلام نہیں کیا، وہ یہی تھا الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ لوگوں میں تمہیں نماز کی تاکید کرتا ہوں، میں نماز کی تاکید کرتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا جو تمہاری ملک میں تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ یہ آخری 2 باتیں تھی جو حضور نے ارشاد کی۔ حقوق اللہ کے حوالے سے نماز اور حقوق العباد کے حوالے سے حضور نے کمزوروں کے حق ان تک پہنچانے کی تاکید امت کو دی، اور اس کے بعد پھر حضور انتقال کر گئے۔ آئیے ہم سجدوں سے اپنے رب کو راضی رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دادائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تابا سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحہ رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام رمضان المبارک پوری برکتوں کے ساتھ ہمارے میں موجود ہے۔ اس ماہ نور کا ایک ایک لمحہ سعادتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ماہ سیام رمضان آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ مسجدوں کے پھاٹک کھل گئے، گھر گھر تلاوت کلام مجید ہونے لگی۔ سحری کا سما کتنا حسین اور دل فریب ہوتا ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، مصلے بچھے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں۔ کیسا نوری سما ہے، کیسا ماحول ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر تم رمضان کی قدر کو جان لو تم چاہو پورا سال رمضان رہے۔ یہ اتنا بابرکت اور پرنور مہینہ ہے، اس کی ایک ایک ساعت کے اندر اللہ کی رحمتیں بھری ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ اس ماہ نور کے ایک ایک لمحے کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے، اور کتنے گناہگاروں کی اس ماہ نور میں جہنم سے آزادی اور نجات ہوتی ہے۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ قرب افطار کے ان حسین لمحوں میں قرآن مجید کا درس سننے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سورہ البلد جو کہ مکی سورت ہے، آپ کے سامنے آج اس نشست میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، چونکہ یہ سورت مکی ہے لہذا شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ اب شہر مکہ کی قسم کیوں فرمائی گئی؟ ذہن کئی چیزوں کی سمجھ جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت شہر ہے جس کے وسط میں اللہ کا بابرکت گھر کعبۃ اللہ ہے، جس پر ہر لمحہ 120 رحمتیں نازل ہوتی۔ اس پاک گھر کی وجہ سے اس شہر کی قسم فرمائی گئی ہوگی، خیال اس سمت بھی جاتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جلالت ٹپکتی ہے، اس کو دیکھ کر اہل ایمان کے دلوں پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف اور خشیت دلوں پہ طاری ہوتی ہے، اس کی ہیبت کا دلوں کے اوپر ایک پرکیف سما ہوتا ہے۔ تو یہ بابرکت گھر اس شہر کے وسط میں واقع ہے، اور اس شہر کی عزت اور عظمت کا حوالہ ہے، اس لیے اس شہر کی جو قسم فرمائی گئی، شاید اس لیے اسی کعبۃ اللہ کے جنوب مشرقی کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ جنت سے لایا گیا اور کعبۃ اللہ کے اس کونے میں نصب کیا گیا۔ اہل ایمان اس پتھر کی طرف لپکتے ہیں، بڑھتے ہیں، اس کو چومنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ اپنی اکلوتی اولاد کو چومنے کے لیے بندے میں اتنی طلب نہیں ہے جتنی اس پتھر کو چومنے میں ہے۔ تو اس لیے یہ جنتی پتھر ہے، اس شہر کی قسم اس لیے بھی فرمائی گئی ہوگی کہ یہاں یہ بابرکت پتھر ہے۔ مقام ابراہیم یہ کعبۃ اللہ کی شرقی دیوار کے بالکل سامنے نصب ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس کی چھاتی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے ہیں، اور اس کو مصلی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس پتھر کی وجہ سے اس شہر کی قسم فرمائی گئی۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں تو چاہے زمزم ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی اور اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی خیرات قیامت تک دنیا لے رہی ہے، اور اس پانی میں شفا بھی ہے، وہ پانی غذا بھی ہے، وہ پانی دوا بھی ہے۔ جس نیت کے ساتھ آب زمزم پیو اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو دعا کرو اللہ آب زمزم پیتے ہوئے ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک حوالہ ہے اس شہر کا، تو اس لیے شہر کی قسم فرمائی گئی۔ خیال یہ بڑھتا ہے آگے صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جن میں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑیوں کو، ان پتھروں کو اپنی نشانیاں قرار دیا، یہ شعائر اللہ کہلائیں، اور قیامت تک حاجیوں کو ان پتھروں پہ دوڑنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا، حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل موجود ہوتی، لیکن یہ کیوں دوڑ رہا ہے؟ جن لوگوں نے حج کیا ہے، عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، کیسا منظر ہوتا ہے، سروں کا سمندر نظر آتا ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں۔ اسلام تو بے مقصد ایک عمل کی ترغیب نہیں دیتا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، اسلام کے
کا حسن یہ ہے کہ ہر بے مقصد کام چھوڑ دیا جائے. اب حضرت حاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی اور یہ پانی کی بوتل بغل میں لٹکائے ہوئے دوڑ رہا ہے. پانی کے لیے تو نہیں دوڑ رہا, بیٹے کے لیے دوڑ رہا ہے, بیٹا بھی ساتھ دوڑ رہا ہے. درمیان میں تیز ہو رہا ہے, انہیں تو لال نظر نہیں آتا تھا, بیٹا نظر نہیں آتا تھا, اور یہاں باپ بیٹا اور ماں اکٹھے دوڑ رہے ہیں. تو یا اللہ یہ دوڑنا بھی عبادت ہے؟ کہا ہاں, جن راہوں پہ میری بندی دوڑی تھی تم ان راہوں پہ چلو گے میں تمہارے اوپر رحمتیں نچھاور کروں گا. تو صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہاں کوہ حرا ہے, جبل نور ہے, جس پر اسلام کی پہلی وحی نازل ہوئی اور پھر قرآن اترتا رہا. تو اس لیے اس شہر کی قسم فرمائی گئی. تو ذہن میں یہ کئی خیال آتے ہیں شاید جبل سور ہے, اس وجہ سے اس شہر کی قسم فرمائی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آگے واضح اور دو ٹوک فرما دیا. مکہ عظمت کا بہت بڑا حوالہ ہے, اور اس میں جو ہے وہ مقام ابراہیم ہے, اس میں چاہے زمزم ہے, اس میں صفا مروہ ہے, اس کے اندر حجر اسود ہے, کعبہ اللہ ہے. یہ عظمت کے بہت بڑے حوالے ہیں. لیکن کہا میں اس شہر کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس میں یہ ساری عزت والی چیزیں ہیں, لیکن مالک نے کیوں شہر کی قسم فرما رہا ہے؟ کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, اس لیے محبوب اس شہر کی گلیوں میں تو چلتا رہا, تو نے خرام ناز کیا ہے, اس شہر کی فضاؤں میں تیرے سانسوں کی خوشبو بسی ہے. تو شہر مکہ عظمتوں کے اور بھی کئی حوالے تھے, اور اگر یہ دوسری آیت نہ ہوتی تو یقیناً بہت سارے لوگوں کا ذہن ادھر ہی جاتا اور اس پر مناظرے ہوتے کہ شہر کی قسم اسی لیے کھائی گئی کہ شہر میں مکہ المکرمہ ہے, مقام ابراہیم ہے, چاہے زمزم ہے. لیکن مناظرے کا موضوع کم از کم اس باب میں تو ختم ہوا. کہا محبوب اس شہر مکہ کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ تیرے پائے نازنین کے بوسے اس شہر کی خاک میں لیے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, محبوب تو ان گلیوں میں چلتا رہا. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ, اور محبوب تیرے باپ کی قسم, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم, اور ان کی جو اولاد ہے اس اولاد کی قسم. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ قسمیں فرمائی, اس شہر کی قسم فرمائی جس شہر کے اندر محبوب کے جلوے تھے. اللہ اکبر, محبوب رہے ہیں, اللہ قسم فرما رہا ہے. اسی لیے علماء نے کہا, اس باب میں علماء کا اختلاف ہے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل. بعض نے کہا مکہ افضل ہے, بعض نے کہا مدینہ افضل. اس پر کئی اقوال ہیں, لیکن اس آیت کی روشنی میں میرے ذہن میں اس وقت جو قول آیا وہ یہ کہ بزرگ فرماتے ہیں, بعض علماء کہتے ہیں کہ جب حضور مکے میں تھے مکہ افضل تھا, جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو کہا جب وہ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا, اور جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل تھا. اور آقا کریم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, ہے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی تھی 2 گنا برکتیں مدینے میں رکھی. تو یہ نسبت کی بات ہے, جہاں وہ ہوں گے وہاں برکتیں اتریں گی. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر, ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر, 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے. وہ روشنی ہی روشنی ہے. ظہوری صاحب نے ایسے تو نہیں کہا کہ مکے کی ہواؤں میں, طیبہ کی فضاؤں میں, ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آیا. یقین جانے اگر محبت کی نظر مل جائے تو بندہ طواف کرتے ہوئے بھی ڈھونڈتا ہے کہ ان راہوں سے محبوب گزرے ہوں. اللہ اکبر, چاہے زمزم پہ آئے یا صفا مروہ پہ آئے, غار سور پہ جائے یا حرا پہ آئے, وہ تصور میں اسی میں ہوتا ہے کہ ان گلیوں سے, ان بازاروں سے جو ہے وہ حضور گزرے ہوں گے. اور آج مکے میں بھی جو اجالے ہیں اور مدینے میں بھی جو اجالے ہیں, یہ ان نفوس قدسیہ کی جو ہے وہ برکتیں ہیں. حضور کی سانسوں کی مہک آج بھی وہاں موجود ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے, چند لمحوں کے لیے ٹھہرے